चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का केस था, जो एक और इन्होंने फ्रॉडुलेंट इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया था मार्च में पिछले साल, जिसको हम सब ने चैलेंज किया था, और उसकी आज फिर पेशी थी। पिछली दफ़ा इन्होंने ये यकीन दहानी कराई थी कि इस दफ़ा वो अपने सारे कागजात जमा कराएंगे, लेकिन अफसोस कि आज भी ना जमा करा सके और उन्होंने मज़ीद वक्त मांगा, जिसके नतीजे में 4 मार्च को अब इस केस की दोबारा पेशी है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि उन्होंने तमाम जो पिटिशन्स हैं उसके जवाब जमा करा दिए हैं, यानी जो पिटिशनर्स ने जो कंप्लेंट की उसके जवाब। तो अभी जाके पता चला कि जो मैंने कंप्लेंट दाखिल की थी उसका जवाब अभी भी नहीं दाखिल हुआ, और इलेक्शन कमीशन के सामने हस्ब दस्तूर इन्होंने बहाना किया और गलत बयानी की कि तमाम पिटिशनर्स के जो जवाबात हैं वो जमा करा दिए गए हैं। बहरहाल बाकियों के कराए, मेरा जो कंप्लेंट थी उसका जवाब अभी तक जमा कराना बाकी है। आज मैं आपके सामने कुछ ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है आपके सामने है कि पेशी पे पेशी, तारीख पे तारीख, और ये अपने मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं, और ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का जो मामला है इसको संजीदा नहीं ले रहे, और जिसका नुकसान जो है वो मां सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और किसी को नहीं होगा। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो खुद साख्ता क़यादत है, उसको इससे क्या गर्ज के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कानूनी हैसियत है, जो कानूनी वजूद है, वो ख़तरे में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इलेक्शन सिंबल है बल्ला, वो आज भी मुअत्तल है, इनको नहीं मिला। तो ये बजाय इसके कि इस मामले को संजीदगी से लेते और जो कार्रवाई है वो करते ताकि ये मामला मंतकी अंजाम तक पहुंचता, उस सिलसिले में ये फिर बहाने कर रहे हैं। हमने ये उनको एक पेशकश भी की है जो इलेक्शन कमीशन के सामने मौजूद है कि हम बानियान जिन्होंने ये पार्टी बनाई थी, हमने 25 जनवरी पिछले साल एक कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें हमने ये दावा किया था और ये मुतालबा किया था और ये पेशकश की थी कि ये आदी मुजरिम है, ये बार बार जाली इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराते हैं और उसके बाद नुकसान पार्टी को भुगतना होता है, पार्टी के वर्कर्स को भुगतना होता है। तो इसलिए हमने ये पेशकश की थी कि हम इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करके दिखाएंगे और तमाम कानूनी तकाज़े भी पूरे करेंगे ताकि इलेक्शन कमीशन में ये मामला जो है ये सेटल हो सके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कानूनी हैसियत है वो बहाल हो सके। लेकिन अफसोस कि आज तक हमारी इस पेशकश का, जिसमें मैं था, हमने लिख के दिया है। सईदुल्ला खान न्याजी हैं पीटीआई के फाउंडिंग मेंबर, फाउंडिंग प्रेसिडेंट पीटीआई पंजाब, जो कि फाउंडिंग चेयरमैन के फर्स्ट कज़न भी हैं। उसके अलावा फाउंडिंग मेंबर्स और भी हैं, कुछ हमारे साथ आज भी खड़े हैं। हम सब ने दस्तखत करके ये करारदाद पास की थी कि हम ये इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, और इलेक्शन कमीशन से ये इस्तदा की है कि वो इसमें एक कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं, वो इसमें फैसिलिटेट कर सकते हैं ताकि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो मामला है ये कानूनी तमाम तकाज़े पूरे हों और पीटीआई की कानूनी हैसियत बहाल हो। लेकिन अफसोस, जैसे कि मैंने पहले कहा, ये जो क़यादत है इसको इससे कोई दिलचस्पी नहीं। ये जो सियासत इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, ये मुल्क दुश्मन सियासत है, ये मुल्क दुश्मनी के रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि ये अवाम और वर्कर्स के आगे जवाबदेह नहीं है, ये एक मुंतखब क़यादत नहीं है। ये जिस रास्ते पे चले हुए हैं इससे वापस आने का एक ही रास्ता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाहिद लाइफ लाइन जो है वो ये है कि शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए जाएं और जो वर्कर्स हैं उनकी मर्ज़ी के नुमाइंदे मुंतखब हों, वो क़यादत संभालें और तमाम जो कानूनी तकाज़े हैं, जो आइन के तकाज़े हैं, उसको पूरा करें। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ कि कितने अफसोस की बात है
کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، ابھی جو حالیہ ان کا جلسہ ہوا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ بدر منیر کی پشتو فلم چل رہی ہے. اگلی دفعہ شاید یہ کوئی لکڑی کی بندوق لے کے بھی وہاں پہ کھڑے ہو جائیں. مکمل غیر سنجیدہ سیاست، مکمل غیر سنجیدہ بیانات. پر ان کو کیا لینا دینا؟ انہوں نے تو یہ پارٹی نہیں بنائی تھی. یہ پارٹی تو ملک کو سنوارنے کے لیے بنائی تھی، ملک کو بنانے کے لیے بنائی تھی، ملک کو انتشار میں دھکیلنے کے لیے تو نہیں بنائی تھی. میں چیلنج کرتا ہوں پی ٹی آئی کی خود ساختہ قیادت کو. میں چیلنج کرتا ہوں کہ غزہ میں 50,000 فلسطینیوں کو شہید کیا گیا. اس میں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، کئی 100 صحافیوں کو دن قتل کیا گیا، بمباری کی گئی. آج اس پہ قبضہ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. اور جن ممالک نے اسرائیل کو اس جینوسائیڈ میں مدد کی، ان کو اسلحہ دیا، ان کو پیسے دیے، ان کو یہ جا کے کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے. یہ جو امریکہ میں ہیں، یہ جو کوشش کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے نام پہ، یہ غیر آئینی ہے. پاکستان کا آئین اور قانون اجازت ہی نہیں دیتا کوئی سیاسی جماعت کو کہ وہ کسی غیر ملک میں منظم ہو، کسی غیر ملک میں فنڈز اکٹھا کرے ایز اے پارٹی، ایز این انڈیویجول. پاکستانی وہ دے سکتے ہیں پاکستانی اکاؤنٹس میں، لیکن ایک سیاسی جماعت کے طور پہ وہاں منظم نہیں ہو سکتے. یہ جو لوگ ہیں جو کر رہے ہیں وہاں پہ پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں، یہ غزہ پہ کیوں نہیں سوال اٹھاتے؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ امت مسلمہ کے لیڈر ہے، تو یہ امت مسلمہ کے لیڈر غزہ میں جو جینوسائیڈ ہوا ہے اس پہ آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ ان کے حقوق کے لیے بات کیوں نہیں کرتے؟ اور جن لوگوں نے اسرائیل کو اسلحہ دیا، پیسہ دیا، یہ وسائل دیے کہ وہ مسلمانوں کو وہ قتل عام کرے، اس کو یہ ان کے آگے یہ سوال کیوں نہیں اٹھاتے؟ یہ ان کے پیر کیوں چاٹتے ہیں؟ یہ ان کے بوٹ کیوں پالش کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ ملک دشمن سیاست ہو رہی ہے. یہ پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. یہ پاکستان میں چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ایک سیریا، شام یا یمن یا ایسے حالات پیدا ہوں. جو بین الاقوامی قوتیں ہیں جو پاکستان کے خلاف سازش کر رہی ہیں، وہ حالات یہاں پیدا کرنا چاہتے ہیں. لیکن جہاں پہ حقوق کی بات ہوتی ہے وہاں پہ یہ آواز بلند نہیں کرتے. تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. اگر یہ پاکستان تحریک انصاف وہ پارٹی ہوتی جو ہم نے بنائی تھی، ہم ہمیشہ کھڑے ہوتے تھے. ہم جہاں پہ بھی ظلم ہوتا تھا اس کے خلاف کھڑے ہوتے تھے، چاہے وہ پاکستان میں ہے چاہے پاکستان سے باہر ہے. اتنا بڑا جینوسائیڈ ہوا ہے، آج تک ان کا کوئی بیان نہیں آتا. اور جا کے اپنے جلسوں میں پاکستان کے ادارے ان کو دھمکیاں دیتے ہیں اور حملہ کرنے کی بات کرتے ہیں. یعنی کتنے دکھ کی بات ہے، کتنی افسوسناک بات ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو المیہ ہے، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہماری سیاست جو ہے وہ صرف اقتدار کی ہے. یہ اقتدار کے پجاری ہیں، یہ اقتدار کے بھکاری ہیں. ان کو صرف اقتدار چاہیے. اور یہ صرف معاملہ پاکستان نہیں بلکہ پوری مسلمان دنیا میں ہے کہ اگر ہمارے حکمران عوام کے آگے جواب دہ ہوتے تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کے پاس پیسہ بھی ہے، آپ کے پاس فوجی طاقت بھی ہے کہ مسلمانوں کا قتل عام ہوتا غزہ میں. یہ اس صدی کا سب سے بڑا جینوسائیڈ ہے. اس لیے کہ یہ حکمران جو ہے، یہ اقتدار ان کا ایمان ہے، ان قوتوں کے سامنے یہ آواز نہیں اٹھا سکتے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت کی بنیاد سیاسی جماعتیں ہیں. جب تک وہ خود جمہوری نہیں ہوں گی تب تک پاکستان میں ایک صحیح معنوں میں ایک جمہوری نظام قائم ہو ہی نہیں سکتا جو قیادت جواب دہ ہو عوام کے سامنے. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور اس پہ اختتام کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل خطوط لکھنے کا دور ہے. پارٹی کے فاؤنڈنگ چیئرمین نے ایک تازہ ترین خط میں 6 نکات پیش کیے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شیخ مجیب الرحمان نے بھی 6 نکات پیش کیے تھے. شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات بنگالیوں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا، مسمار کر دیا، اس کا نام و نشان مٹا دیا. اس وقت بھی اقتدار کے بھوکے جو تھے انہوں نے پاکستان کو بھیٹ چڑھایا 71 کی جو ٹریجڈی ہوئی تھی. آج بھی یہ صرف اقتدار کے خاطر کھڑے ہیں. اقتدار کے خاطر یہ جن کو کل یہ کہتے تھے، جن کے ایمان پہ شک کرتے تھے،
آج ان کی امامت میں یہ نماز پڑھتے ہیں. یہ کہاں کی سیاست ہے؟ یہ کہاں کے اصول ہے؟ کیونکہ مقصد صرف اقتدار ہے. پاکستان میں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں اس کے بعد ایک الائنس بنتا ہے. قانون، آئین اور جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں. آئین اور قانون کے جو رکھوالے ہیں ان کی اپنی ایک سیاست ہے. وہ اپنی جوڈیشل پاور کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. ہمیں یہ سیاست کو دفنانا ہے، یہ مفاد پرست سیاست کو دفنانا ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ انشاءاللہ پاکستان میں اب کوئی شیخ مجیب الرحمان مارک 2 نہیں پیدا ہوگا، اور ہم مقابلہ کریں گے. ہم پہلے دن سے کھڑے تھے، آخری وقت تک انشاءاللہ پاکستان کے مفادات کا دفاع کریں گے. اور پاکستان تحریک انصاف جو بنی اس لیے تھی کہ حقوق کا تحفظ کیا جائے، اقتدار کے خاطر نہیں. اقتدار کے بھوکے ہم نہیں تھے. ہم نے پہلے بھی اقتدار کو ٹھکرایا ہے، آئندہ بھی ٹھکرائیں گے، لیکن اپنے اصولوں کے ساتھ جکڑے رہیں گے. بہت بہت شکریہ. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ تاریخ پہ تاریخ آپ نے ذکر کیا کہ تاریخ پہ تاریخ دی جا رہی ہے، موجودہ جو قیادت ہے وہ ہیلے بہانے کر رہی ہے. اگر بالکل ایسا ہی ہے تو جو موجودہ بینچ ہے وہ پھر پارٹی کے خلاف قیادت کے خلاف فیصلہ کیوں نہیں سنا رہا ہے؟ دیکھیے، اس میں بات یہ ہے کہ یہ تو حقیقت ہے، آپ کے سامنے ہے کہ پیشیاں ہوتی ہیں اسٹیج پہ کھڑے ہو کے، یہ پھر ٹائم مانگتے ہیں کسی نہ کسی بہانے. آج انہوں نے کہا کہ ہم جواب جمع کرا رہے ہیں پٹیشنرز کا، لیکن جو ریکارڈ ہے ابھی تک ہمارا جمع نہیں ہوا، ہم جمع کرا دیں گے. جب معلوم کیا تو میرا جو جواب تھا میری پٹیشن کا وہ اس میں موجود نہیں تھا. تو یک طرفہ جو فیصلہ ہے یہ مشکل ہوتا ہے. کسی بھی عدالت یا قاضی عدالت جو ہے اس میں یک طرفہ فیصلہ دینا مشکل ہوتا ہے. تو الیکشن کمیشن بار بار موقع دے رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یاد رکھیے کہ یہ بڑا قیمتی وقت ہے. یہ وقت جو ضائع ہو رہا ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قانونی حیثیت ہے یہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے. پر ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ایک وقت ایسا نہ آئے کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن مجبور ہو کے اس کو ڈی لسٹ بھی کر دے اور اس کی رجسٹریشن بھی کینسل کر دے. Thank you.